اتنی خطرناک وادی ہے، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس وادی میں ہم نے کچھ نمازیوں کو ڈالنا ہے، بے نمازیوں کو نہیں، کچھ ایسے لوگوں کو جو دنیا میں پابندی سے نماز پڑھتے تھے انہیں اس وادی میں ڈالنا ہے۔ کچھ احادیث ملاحظہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں، ان رجلا لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وہو من اہل النار، ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے، بظاہر لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ نیک انسان ہے، مگر پیارے پیغمبر کا فرمان ہے قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ ان سارے نصوص کا خلاصہ کیا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے تحاشا نیکیاں کریں گے، محنتیں کریں گے، مگر ان کی کسی نیکی کی قیامت کے دن جزا نہیں ملے گی، ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو کتنی تلخ حقیقت ہے، ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، جن کی اعمال صالحہ قیامت کے دن کسی اجر و ثواب یا پذیرائی کے مستحق نہیں بن سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں کیا خرابی ہے؟ ان میں کیا کمی ہے؟ اسی پر مختصر بات ہوگی۔ پہلی کمی اللہ کے بندو، توحید میں خرابی۔ ایک انسان کے عقیدہ توحید میں اگر خلل ہو، چاہے وہ سوئی کے ناکے کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اس شخصیت کو جس شخصیت کے بے شمار القاب ہیں، جو حبیب اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، جو اولاد آدم کی سردار ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ سے قبل ہر پیغمبر کو بتا چکے ہیں کہ اگر تم نے شرک کر لیا تو شرک کی وجہ سے تمہاری بھی تمام نیکیاں برباد کر دوں گا۔ یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے نہیں، انبیاء سے، بلکہ امام الانبیاء سے، کہ آپ نے بھی شرک کر لیا تو تمام نیکیاں برباد کر دوں گا۔ یہ پہلا نقطہ۔ ایک بندے کے عقیدے میں شرک آ جائے یا اس کے عمل میں شرک آ جائے، اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور کسی نیکی کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ بلکہ شیطان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بندے پر جب اپنے وار کرے، اپنے جال پھینکے، تو سب سے پہلے یہ کوشش ہو کہ اس بندے کو شرک میں پھنسا لے۔ اگر شرک کے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر شیطان اس انسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب جاؤ نیکیاں کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عمرے کرو، زکاتیں دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ شرک کی موجودگی میں نہ تمہاری نماز قابل قبول ہے، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ فرائض، نہ نوافل، کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ آئیے غور کریں کہ ایک انسان کے اندر شرک کیسے داخل ہوتا ہے۔ شرک کے داخل ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ربوبیت میں شرک کا مرتکب ہو جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ توحید ربوبیت، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ربوبیت میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں شخص، فلاں ڈھیری والا، فلاں قبر والا
کوئی ذرہ دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، تو اس شخص نے اللہ کی ربوبیت میں شرک کا ارتکاب کیا۔ اور یہ ارتکاب اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پوری کائنات کا مالک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایک گٹھلی، بلکہ گٹھلی کے چھلکے، بلکہ گٹھلی کے اندر ایک باریک دھاگا ہوتا ہے، اس کا بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اس مضمون کو ذکر کیا ہے کہ تم اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو ان سب کو جمع کر لو، وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ فلاں شخصیت، فلاں ذات، فلاں چیز کی مالک ہے، حقیقی مالک اور مستقل مالک، تو یہ اللہ کی ربوبیت میں شرک ہوگا، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اور ربوبیت کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا تصرف اور حکم اس پوری کائنات پر چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یہ پوری کائنات اللہ کی خلق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، والامر، اور پوری کائنات پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کا امر چلتا ہے۔ اگر آپ اس تصرف میں، اس امر میں کسی غیر کو شریک کریں گے، یہ شرک ہو جائے گا ربوبیت۔ تو یہ شرک داخل ہونے کی صورت ہے۔ خالق اللہ، مالک اللہ، امر اللہ کا۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے امر سے ہوتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے امر سے ہوتا ہے، کسی کو شفا ملتی ہے تو اللہ کے امر سے ملتی ہے، کوئی فقیر ہے تو اللہ کے امر سے ہے، مالدار ہے تو اللہ کے امر سے ہے۔ درخت کا ایک پتا تک اللہ کے امر سے جھڑتا ہے اور گرتا ہے۔ اور اگر آپ اس امر میں کسی غیر کو شریک کریں گے تو یہ ربوبیت میں شرک ہے۔ اور یہ شرک اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ بلکہ آپ غور کیجئے، یہ معاملہ انسان کو کفر کی وادی میں دھکیل سکتا ہے۔ انسان اس بدعقیدگی کی بنا پر کافر تک بن سکتا ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، ایک واقعہ چھوٹا سا مذکور ہے۔ حدیبیہ کے سفر میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی جماعت کرواتے ہیں اور پھر اپنے صحابہ کے ساتھ خیموں میں آرام فرماتے ہیں۔ رات کچھ بارش ہو گئی، فجر کی اذان ہوئی، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت کرائی، اور رات کی بارش کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کی بارش کے تعلق سے مجھ پر ایک وحی بھیجی۔ وہ وحی کیا ہے؟ اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی۔ رات اس ایک بارش نے میرے کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے اور کچھ بندوں کو کافر بنا دیا۔ یہ ایک بارش برسی، ایک بارش برسی، اس بارش سے کچھ بندوں کے ایمان تازہ ہو گئے، ان کے ایمان میں نکھار آ گیا، اور کچھ بندے اسی بارش کی وجہ سے کافر بن گئے اور کفر کی وادی میں داخل ہو گئے۔ صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کفر تو سب سے بڑی نحوست ہے اس کائنات کی، بھلا بارش کی وجہ سے انسان کافر کیسے ہوتا ہے؟ پیارے پیغمبر سے پوچھا کہ اس کی وضاحت کیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی۔ جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے امر سے اتری ہے، اللہ پاک نے اتاری ہے، فرمایا کہ اس کے ایمان میں نکھار آ گیا، اس کے ایمان میں بہار آ گئی، اس کا ایمان تازہ ہو گیا۔ اور جس شخص نے کہا مطرنا بنوع کذا، یہ بارش تو فلاں بزرگوں نے دی ہے، فلاں ستارے نے دی ہے، فرمایا کہ ایک ہی جملے نے اس شخص کو کافر بنا دیا۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اور اس پوری کائنات پر امر، تصرف، آرڈر اللہ کا چلتا ہے۔
جو تبدیلی ہو رہی ہے اللہ کے امر سے ہو رہی ہے. بارش برس رہی ہے اللہ کے امر سے برس رہی ہے, اور یہ بارش اگر کہیں بے نتیجہ ہے تو اللہ کے امر سے, اور کہیں فصلیں پیدا ہو رہی ہیں تو اللہ کے امر سے, زمین شاداب ہو رہی ہے تو اللہ کے امر سے. یہی بارش اگر برس کر سیلاب بن جاتی ہے, طوفان بن جاتی ہے تو اللہ کے امر سے. یعنی اس کائنات میں ہونے والی ہر تبدیلی اللہ کے امر سے ہو رہی ہے. یہ توحید ربوبیت. ان تین صورتوں میں سے اگر کسی صورت میں غیر اللہ کو شریک کر لو گے یہ شرک ہو جائے گا. یہ شراکت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی تو کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی, کوئی عمل صالح قبول نہیں ہوگا. دوسری شکل ایک انسان میں شرک کیسے داخل ہوتا ہے؟ الوہیت کے تعلق سے. یعنی اللہ رب العزت الہ ہے. الہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ معبود ہے, معبود عبادت کے لائق. اور اگر آپ نے کوئی عبادت غیر اللہ کے نام کر دی, غیر اللہ کی کوئی عبادت کر لی, تو یہ اللہ رب العزت کی الوہیت میں شرک ہوگا. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن حکیم کا پہلا امر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی جو تمہارا خالق ہے. یعنی عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہے. جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود, صرف ایک اللہ ہے. اور اگر کسی غیر کو معبود بناؤ گے, چاہے کسی ایک عبادت میں, کسی ایک مسئلے میں, کسی ایک امر میں, تو یہ اللہ کی الوہیت میں شرک ہوگا. کلمے کا انکار ہوگا. جس کلمے کو پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں, اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں, اس کلمے کا انکار ہوگا. کیونکہ کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ رب العزت کے. صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے اور کوئی نہیں. یہ عظیم گواہی آپ دے رہے ہیں. اور اگر غیر اللہ کی عبادت کرو گے, مثلا غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا, غیر اللہ کے نام پر گائے, بچڑا یا مرغا ذبح کرنا, غیر اللہ کے نام کی منتیں ماننا, غیر اللہ کے نام کی نظریں ماننا, غیر اللہ کے نام کی قربانی دینا, کسی قبر کا طواف کرنا. کراچی میں کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا سر منڈوائے پھر رہے, گنجے. بھئی سر کیوں منڈوا لیا آپ نے؟ کہتے ہیں جی یہ فلاں بابے کی نظر. سر منڈوانا ایک عبادت ہے. اس عبادت کا تعلق حج اور عمرے کے ساتھ. حاجی اور عمرہ کرنے والا سر منڈواتا ہے. اس معنی میں یہ ایک عبادت ہے. یہ عبادت کسی بابے کے نام کرو گے تو یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک ہے. اور یہ شرک اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی ہوگا تو اس انسان کی کوئی نیکی قبول نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے مستحق ہے. اللہ رب العزت کو معبود حق ماننا, یہ عقیدہ رکھنا, عملی طور پر اس پر قائم رہنا کتنا عظیم عقیدہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے